من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے جو آیت کریمہ سیکھی تھی اس کے اندر رب کائنات نے ریاکاری اور دکھلاوے کے اندر مال خرچ کرنے والوں کی وعید کا ذکر کیا تھا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے شدید وعید بیان کی گئی تھی۔ اسی عنوان کو مزید آگے بیان کیا گیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے تو ان کا کوئی نقصان نہیں تھا، یعنی نام وری کی خاطر مال خرچ کرنا، دکھلاوے کی خاطر مال خرچ کرنا، ریاکاری کی خاطر مال خرچ کرنا، یہ مال کے اجر اور ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، اور بندے کا یہ ایک دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے اور اخروی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور اگر مال و دولت کو اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے تو اللہ کریم بندے کو اس کا دنیا کے اندر بھی اجر دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ریاکاری، ناموری، دکھلاوے کی خاطر مال دیا جائے تو اجر ثواب اور عمل بندے کا ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس عنوان پر کہ اللہ کی راہ کے اندر دکھلاوے اور ریاکاری سے مال نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اخلاص مندی کے ساتھ اور ثواب کی نیت اور ارادے کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہیے۔ ہم گزشتہ نشست کے اندر بھی کلام سماعت کر چکے ہیں، لہٰذا ہم آگے بڑھیں گے۔ رب کائنات نے اس کے فوراً بعد، یعنی پہلے یہ کہا کہ جو ہماری راہ میں دکھلاوے اور ناموری کی خاطر مال دیتے ہیں، ریاکاری کی خاطر مال دیتے ہیں، تو ہم ان کے اس خرچ کیے ہوئے کا انہیں اجر نہیں دیتے، بدلہ نہیں دیتے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اس پر حدیثیں بھی سماعت کی کہ قیامت کے دن بندے اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوں گے اور کہیں گے مولا ہماری فلاں فلاں نیکی ہے، ہمیں اس کا اجر چاہیے، تو اللہ فرمائے گا جاؤ اجر ان سے لو جن کی خاطر تم نے وہ نیکیاں کی تھی، تم نے ہماری خاطر نیکی نہیں کی تھی، ہم اجر اسے دیں گے جس نے ہماری خاطر نیکی کی تھی۔ تو اب یہ ذہن کے اندر بات آ سکتی تھی کہ ایک بندے نے عمل کیا ہے اور اس کے عمل کو ضائع کر دیا گیا ہے، تو یہ اس بندے پر کہیں ظلم تو نہیں بن رہا، یہ اللہ کی طرف سے کہیں اس بندے پر زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ یہ اس کا جواب اللہ رب العالمین اس اگلی آیت کے اندر دے رہا ہے۔ اور ہمارے دور کے اندر موت پر، یعنی جوان موت کسی کی ہو جائے یا کسی کا بیٹا چلا جائے یا اچانک کسی کا کوئی رشتہ جدا ہو جائے
تو کچھ عورتوں کی طرف سے ایک جملہ بولا جاتا ہے جس جملے کے متعلق علماء نے کہا کہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے. اس جملے کی جو بنیاد ہے یعنی وہ کفر کیوں ہے وہ بھی اگلی آیت کے اندر بیان ہے. ذرا پہلے اس آیت کو سنیے کہ ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا تھا بندے نے مال دیا ہے لیکن دکھلاوا ناموری آ گئی. مال تو اس نے دیا تھا, اللہ کہتا ہے ہم نے وہ ضائع کر دیا, تمہیں اجر نہیں ملے گا, ثواب نہیں ملے گا. اب ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ ظلم ہو گیا, انسان کا نقصان ہو گیا, اس نے اتنا خرچ بھی کیا ہے اور بدلے میں سے کچھ نہیں مل رہا. اس کا جواب اگلی آیت کے اندر دیا جا رہا ہے, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا. یعنی اللہ کی شان کے لائق یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کسی پر ظلم کرے. ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی یہ اس سینس کے اندر بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس نے ریاکاری, ناموری, دکھلاوے کے اندر مال اپنا لگایا ہے یا کوئی بھی نیک کام کیا ہے, جو اس کا یہ نیک کام ضائع ہوا ہے یہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہے یا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, بلکہ اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اس نے نبی کے ذریعے, اس نے قرآن کے ذریعے اس نے سمجھا دیا, بتا دیا, یہ پیغام ہمارے تک پہنچا دیا کہ اس کام کا تمہیں اجر ملے گا جو تم میری خاطر کرو گے. میری رضا کے علاوہ, میری بارگاہ کے اندر اخلاص مندی کے علاوہ اگر دکھلاوا, ریاکاری, دنیاوی منفعت بیچ میں آ جائے گی تو وہ کام تمہارا ضائع ہو جائے گا. تو اللہ کسی کا عمل اس طرح ضائع نہیں کرتا کہ یہ اس کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے, بلکہ بندہ جو کرتا ہے اسے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. اور دوسری شان رب کائنات نے اپنی بیان فرمایا جو نیکیاں کرتے ہو تم, ہم نیکیوں پر تمہیں اجر کئی گنا بڑھا کے دیتے ہیں. آنا چاہیے تو یہ تھا بندے نے نیکی ایک کی ہے اجر بھی ایک ہی دیا جائے, لیکن اللہ کریم بندے کو نیکی پر اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور یہ خاص اس کا فضل اور خاص اس کی رحمت ہے. کام بندے نے تھوڑا سا کیا ہے, ثواب بہت زیادہ دے رہا ہے. کئی مثالیں اس کی شریعت کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پہ آج جمعے کا دن گزرا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعۃ حج المساکین. اللہ کریم نے جمعے کو میری امت کے غریبوں کا حج بنایا ہوا ہے. اب حج کہاں جا کے بندہ کرتا ہے, کتنا خرچہ آتا ہے, کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ جمعہ کی ادائیگی جامع مسجد کے اندر کریں گے تو اللہ انہیں جمعہ پڑھنے پر حج کا اجر اور ثواب عطا فرمائے. منع کام تو بندے نے تھوڑا کیا ہے لیکن اللہ نے بنتا اتنا نہیں تھا, اس نے خالی جمعہ ہی پڑھا ہے تو جمعے کا اجر دیا جاتا جو اس نے نماز پڑھی ہے, لیکن یہ جو جمعے پر حج کا اجر مل رہا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کا فضل. اللہ فرماتا ہے میں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا, کوئی نیکی کرتا ہے تو میں اجر کئی گنا بڑھا کے اسے عطا فرماتا ہوں. اس کی دوسری مثال آپ دیکھنا چاہیں, جمعے ہی کا دن ہے, اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور چند قدم کا فاصلہ طے کرتا ہے, قبرستان پہنچ جاتا ہے, ماں کی قبر کی جا کے زیارت کرتا ہے, باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے, اس نے تو خالی 15 منٹ نکالے ہیں, جا کے کوئی مشقت کا اس نے سامنا نہیں کیا, خالی ماں کی قبر دیکھی یا باپ کی قبر دیکھی ہے تو میرے حبیب کی زبان بول پڑی, فرمایا تو نے ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کی ہے, اللہ نے مقبول حج کا تجھے ثواب عطا فرمائے. اب کام بندے نے کتنا کیا اور اجر کتنا مل رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تو گیا ہے خالی قبر پر تو جتنا تو چل کے گیا ہے اتنا ہی تجھے اجر و ثواب ملے. فرمایا نہیں, تو نے خالی زیارت آنکھ سے کی ہے, ہم نے تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا. یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی بندہ نیکی کرتا ہے تو جتنا نیکی کا بدل بنتا ہے اللہ اتنا نہیں دیتا, بلکہ یہ اللہ کی شان ہے, اللہ بڑھا کے اس کا اجر عطا فرماتا ہے. آپ گھر کی چار دیواری کے اندر آ جائیں,
چاہیے بیٹا ماں باپ کو خوش رکھتا ہے اور خوشی اور رضا والی نظر سے والد بھی اس پہ خوش ہے، وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، دیکھتے ہی ہر نظر پر اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو گھر کے اندر ایک دن میں 100 مرتبہ اگر بیٹا اپنے باپ کا چہرہ دیکھے، یعنی جب گھر میں ہے بیٹا تو بار بار چہرے پر نظر پڑے گی، باپ پاس ہے بار بار دیکھ رہا ہے، تو کیا ہر بار حج کا ثواب ملے گا؟ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا رب اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ فضل اپنا عطا فرماتا ہے بندوں کو، یہ اس کی شان ہے، وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس سے اگلی مثال دیکھ لی، یعنی شریعت ہماری بری پڑی ہے کہ کام تھوڑا انعام زیادہ، کام بندے نے بالکل تھوڑا کیا ہے لیکن اس پر اسے بدل اور انعام بہت زیادہ اللہ عطا فرما رہا ہے۔ ایک بیٹے نے دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا عمل کیا، اس نے اپنی زبان میں حرکت پیدا کی، اس نے کہا استغفر اللہ، مشکات کی حدیث ہے، باپ دنیا چھوڑ کے قبر پہنچ چکا تھا، رب کائنات نے فضل کیا، ایسا نہیں کہ اس نے کہا استغفر اللہ تو خالی استغفر اللہ کا اجر دیا جاتا، تو باپ نے کیا دنیا چھوڑ کے جب اللہ کے دربار میں پہنچا ہے، بیٹے نے چھوٹا سا کام کیا ہے، انعام اللہ نے فضل کے ذریعے کتنا عطا فرمایا کہ رب نے باپ کو جنت میں زمین سے آسمان تک ترقی عطا فرما دی، ایک درجے کی ترقی، یہ خاص اللہ کا فضل اور عنایت۔ اور اس سے بڑھ کر فضل کیا ہے؟ یعنی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہم گناہ کا سوچ لیں گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک گناہ کر نہ گزریں۔ ایک بندہ ارادہ کوئی کرتا ہے، سوچ کرتا ہے میں فلاں گناہ کا کام کروں گا، لیکن وہ نہیں کرتا، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ارادہ تر کر دیتا ہے، سوچنے پر ارادے پر رب گناہ لکھواتا نہیں ہے، یہ اللہ کا بندے کے ساتھ خاص فضل ہے۔ اور ذرا اس کا برعکس دیکھ لیجئے، ایک بندہ ارادہ کرتا ہے، ابھی آپ بیٹھے ہیں اور آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں درس سن کے جب گھر جاؤں گا تو واپس آ کے عشاء بھی پڑھوں گا، حالی آپ نے ارادہ کیا، عشاء تو بھی پڑھی نہیں چونکہ عشاء ہوئی نہیں، جب ہوگی تو پڑھیں گے، صرف ارادے پر رب ایک نیکی کا اجر بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے، سوچنے پر اسے دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے جب آپ نے کام کر لیا، یعنی نماز پڑھ لی، چاہیے تو یہ تھا کہ ایک نماز پڑھی ہے اس کا ایک ہی اجر دیا جائے، کمال مہربانی اور کمال رحمت معابی دیکھیے، جب آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اللہ کریم ایک نماز کا اجر ایک نہیں بلکہ 27 گنا بڑھا کے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اس سے بڑھ کر کمال اللہ کا، ہم نے دن میں 5 نمازیں پڑھی، اب رحمت اور فضل رب کا کیا ہے، 5 پڑھی ہیں اجر ہمیں 5 کا ملے، لیکن اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے قول نہیں بدلتا۔ معراج کی شب 50 نمازوں کو فرض کیا گیا تھا، آقا حضور کے بار بار رب کے دربار میں جانے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی سفارش ڈالنے کی وجہ سے نمازوں کو کم کر کے 5 کر دیا گیا۔ رب نے کہا میں اپنا قول نہیں بدلتا، میں نے فرض تو 50 کی تھی، نبی کے کہنے پہ 5 کر دی ہیں، اب تم پڑھو گے 5 لیکن ہر روز میں تمہیں 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماؤں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس سے بڑھ کر دیکھ لیجئے بزم عشر کے اندر میزان لگایا جائے گا، ایک طرف نیکیاں ایک طرف برائیاں، یہ پلڑا لگایا جائے گا، نیکیاں جتنی کی جتنی ہیں، وہ پلڑا کس حیت کا ہوگا حدیث کے اندر موجود ہے، شیشے کی طرح ہوگا، باہر سے ہر نیکی نظر آئے گی، نماز باہر سے نظر آئے گی، روزہ نظر آئے گا، حج نظر آئے گا، زکوٰۃ نظر آئے گی، صدقہ نظر آئے گا، تہجد، جو بندے نے حسنات کمائی ہیں دنیا کے اندر، وہ پلڑے کے اندر ساری باہر سے دکھ رہی ہوں گی، لیکن بالکل اس کے مد مقابل دوسرا پلڑا ہے، گناہوں والا پلڑا، برائیوں والا پلڑا، اس کے اندر سب کچھ ہوگا، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، برائیاں، جتنی گناہ برائیاں بندے نے کی ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں، لیکن اللہ اس پلڑے کو کالا کروا دے گا۔ گناہ اندر ہوگا لیکن وہ اللہ کسی کو نظر نہیں آنے دے گا۔ اب یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ معنی کہنے کا یہ کہ یہ ذہن کے اندر بات آنی ہی نہیں چاہیے کہ میں نے کام کیا تو میرا ضائع ہو گیا تو شاید اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں ظالم نہیں ہوں، میں ظلم نہیں کرتا۔ ہاں اگر تم نیکی کرتے ہو تو میں بڑھا کے تمہیں اس کا اجر عطا فرماتا ہوں۔ یہ ہر مسلمان کو سال کے بعد یہ جو رمضان شریف کا خوبصورت تحفہ دیا گیا، اس کا ہر لمحہ رحمت معاب، اس کا ہر لمحہ رب کے دربار سے صدائے بخشش آتی رہتی ہے، یہ بھی اللہ کے خاص فضل اور مہربانی ہے۔
ہم کام ایک کرتے ہیں، اجر 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جتنا بندے کا اخلاص ہوتا ہے رب اس اخلاص کے مطابق بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک کھجور اللہ کی راہ میں ہم نے صدقہ کی، اللہ نے اپنے پاس اسے رکھا اور اللہ اسے بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ جب اس کھجور کا اجر دیکھے گا تو پہاڑوں جتنا رب اسے اجر اس کا عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی ہماری پوری شریعت بری پڑی ہے ان مثالوں سے کہ اللہ بندوں کے ساتھ رحمت اور فضل والا معاملہ فرماتا ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو بندوں نے اپنے حق کے اندر کیا ہے یہ بندوں کا اپنا قصور ہے، یہ رب نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ یعنی رب نے تو روکا تھا ریاکاری نہیں کرنی، دکھلاوا نہ کرنا، نام بری کی خاطر مال نہ لگانا، ریاکاری کی خاطر عبادت نہ کرنا، میری رضا کو چاہنا، ثواب کی نیت کرنا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر ہمیں ان بات کی تلقین کر کے ہمیں روکا اور ہمیں دھونے کی کوشش کی کہ اللہ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، اللہ کی تمہارے باطن پر نظر ہے، بندوں کو ظاہر نظر آتا ہے، اللہ تمہارا باطن دیکھتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی کہ انسان پر اللہ ظلم نہیں کرتا۔ انسان دنیا کے اندر مال و دولت دیتا ہے تو اللہ اس پر فضل کیسے کرتا ہے؟ 2 صورتوں کے اندر اللہ کی راہ میں مال لگاتا ہے، 2 صورتوں میں فضل ہوتا ہے۔ پہلی صورت اللہ بدلے میں اسے رزق عطا فرماتا ہے، یعنی وہ ایک دیتا ہے 10 رب پلٹا کے دیتا ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں جب کبھی میں غریب ہونے لگتا ہوں اللہ سے تجارت کرتا ہوں۔ کتنا پختہ ایمان ہے، کتنا پختہ یقین ہے۔ جب کبھی غریب ہوتا ہوں رب سے تجارت کرتا ہوں، ایک دیتا ہوں رب 10 پلٹا کے مجھے عطا فرماتا ہے۔ یہ تو دنیا میں اس کا اجر ہے، اور آخرت میں اللہ نے انعام اکٹھا کیا ہے ثواب کی صورت میں اور انعامات جنت کی صورت کے اندر۔ اب اس کے بدلے بالکل مقابل اگر کافر اللہ کی راہ میں مال دے، حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ کافر کی کوئی نیکی آخرت تک نہیں جاتی، کیونکہ آخرت تک نیکی صرف اس کی جائے گی جسے اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہے۔ جس کے پاس کفر ہے، کفر پر زندگی جس نے بسر کی ہے، وہ کوئی بھی صالح کام کرے تو اس صالح کام کا اجر دنیا میں اللہ اسے دے دیتا ہے۔ کیسے؟ نعمتوں کی صورت میں، رزق کی صورت میں، کثرت مال کی صورت میں، یہ دنیا کے اندر اسے دے دیا جاتا ہے اور دنیا ہی میں فارغ کر دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی روح نکلتی ہے اس کے عذاب کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل اور انعام مسلمان کے ساتھ ہے کہ اللہ مسلمان کو اپنی راہ میں دینے، نیک کام کرنے پر دنیا میں بھی دیتا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ آخرت کے لیے بھی محفوظ فرماتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر۔ اور جو میں نے دوسرا پہلو بیان کیا تھا کہ عورتیں کسی جوان موت پر، کوئی اچانک چلا جائے اس کی موت پر یہ جملہ بول دیتی ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کر دیا، اس کے مرنے کا بھی ٹائم نہیں تھا، معاذ اللہ۔ یہ جملہ قرآن کے بالکل خلاف ہے اور یہ کفریہ جملہ ہے۔ کبھی ماں بہن بیٹی کی زبان سے جملہ سنیں تو فوراً انہیں روک دینا چاہیے اور انہیں یہ بتانا چاہیے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ جس بیٹے کے متعلق کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا، اس نے ابھی مرنا نہیں تھا، اس کی تو بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کا تو بھی ٹائم نہیں تھا، تو گویا رب یہ ہے، یہ عورت جو کہہ رہی ہے رب یہ ہے، یہ تو نہیں ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ ٹائم تھا یا ٹائم نہیں تھا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو اللہ اس کی عمر لکھ دیتا ہے، بتا دیتا ہے دنیا میں جانا بھی ہے یا جانا نہیں ہے، اگر جانا ہے تو رہنا کتنا ہے، عمر کتنی، یہ طے شدہ بات ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایک ساتھ بھی موت کا جو مقررہ وقت ہے اس سے آگے پیچھے نہیں جاتی۔ یہی تو امتحان ہوتا ہے، یہی تو آزمائش ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورت تربیت آقا حضور نے صحابہ کرام کی تھی، خواتین کی تھی۔ ام سلیم ایک عورت ہے،
جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا، شور کسی سفر پر تھا اور وہ اپنے بیٹے کی میت کے اوپر چادر ڈال کے اپنے شور کا انتظار کرنے لگے۔ انہوں نے واویلا نہیں کیا، شور شرابہ نہیں کیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئی کہ میرے بیٹے کا وقت ہو گیا تھا، رب نے بلا لیا، جب رب بلا لے تو رب کے ساتھ کوئی زور نہیں، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ میت کے اوپر چادر ڈال دی، شور کا انتظار کرنے لگی۔ شور واپس پلٹ کے جب گھر آئے تو پہلے انہیں کھانا دیا، ان کی ضرورت پوری کی، پھر اس کے بعد ایک سوال کیا، اور سوال کیا تھا؟ کہنے لگی ام سلیم اپنے شور سے کہ مجھے بتاؤ میرے سرتاج، اگر ہمارے پڑوسی ہم سے کوئی چیز بطور امانت لے کے جائیں اور کہیں کہ اتنے دن کے بعد واپس کر دیں گے، جب دن پورے ہو جائیں ہم اپنی چیز اپنے پڑوسیوں سے لینے جائیں تو پڑوسی آگے سے شور کر دیں، شکوہ کریں اور کہیں ہم نہیں دیتے، یہ ہمارے اوپر ظلم ہے، کیا یہ مروت ہے؟ تو شور نے کہا یہ تو مروت نہیں ہے، یہ تو مروت کے خلاف ہے، شکوہ بنتا ہی نہیں ہے، چیز ہماری ہے، مالک ہم ہیں، وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ انہیں تو وقت پورا ہونے پر چیز واپس کرنی چاہیے۔ تو اس لائق بیوی نے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اے میرے شور، رب نے جو بیٹا ہمیں دیا تھا آج رب نے اس امانت کو واپس لے لیا ہے، ٹائم پورا ہو گیا تھا، رب نے واپس لے لیا، لہٰذا ہم شکوہ نہیں کریں گے، ہم رب کی رضا میں راضی ہو جائیں گے۔ یہ ہے، یعنی یہ عقیدہ ہے، یہ مذہب ہے، یہ قرآن ہے کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ آزمائشوں کا ذہن مسلمان کا ختم ہو گیا ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے تو فوراً دو چیزوں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ پہلا جملہ یہ بولتے ہیں پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا، اور دوسرا جملہ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو ہم ہی ملے تھے، کوئی غربت کی چکی میں پسا ہے، کوئی آزمائشوں میں گھیرا گیا ہے، کچھ بھی کسی پر آیا تو اس نے کہا رب کو ہم ہی ملے تھے، حالانکہ یہ آزمائش کی گھڑی تھی، یہ امتحان کا ٹائم تھا، اسے رب کی رضا میں راضی ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ رب کی رضا میں راضی ہوتا تو رب اسے درجوں کی بلندی عطا فرماتا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کریم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تین چیزوں سے اللہ بندوں کو آزماتا رہتا ہے، اولاد سے آزماتا ہے، مال سے آزماتا ہے، اس کی جان سے آزماتا ہے۔ کسی چیز میں آزمائش آ جائے شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رب کی رضا میں راضی ہو کے اجر اور ثواب کو کمانا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت تھی، اس تربیت کا بیان ہوا کہ مال کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا چاہیے۔ جو لوگ مال کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ نہیں کرتے ان کے لیے کوئی اجر ثواب نہیں ہے، اور یہ جو ان کو اجر ثواب سے محروم رکھا گیا یہ ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اللہ نے کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ فضل کرتا ہے اور اللہ اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر عشر کا ایک منظر کھینچا گیا، میں پہلے وہ منظر بیان کرتا ہوں پھر ہم آیت اور ترجمہ سنیں گے، بات واضح ہو جائے گی۔ جتنی بھی امتیں ہیں، یہودی، عیسائی، دیگر جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر وہ سارے پیش ہوں گے، ان کی برائیاں، ان کی اچھائیاں، ان کے نیک کام، ان کے برے کام، جب اس کی باز پرس ہوگی نبیوں کو بلایا جائے گا، نبی گواہی دیں گے بھائی اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ یہ پروسیس جب پورا ہو جائے گا تو پھر ساری امتوں پر گواہی دینے کے لیے اللہ اپنے حبیب کو بلوائے گا۔ یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ پیغمبر تک جتنی کی جتنی امتیں گزر چکی ہیں بدم عشر میں، نبی تو ان کے گواہی دیں گے کہ ہمارے یہ امتی ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اب آخر کے اندر سب نبیوں کی امتوں پر جو لاسٹ اور فائنل گواہی پیش کی جائے گی وہ آمینہ کے لال کی پیش کی جائے گی۔ ہاں، اس منظر کو رب کائنات نے، اور یہ آیت یہودیوں کے لیے یعنی ان کو چوٹ لگانے کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آج یہودی، آج عیسائی منکر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کے، کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، نت نئے فتنے اور فساد کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے کہا کہ یہودیوں، عیسائیوں، کل جو تمہارا آخری گواہی والا فیصلہ ہوگا وہ بھی میری محبوب کی زبان کے ذریعے ہوگا۔ اس منظر کو قرآن نے بیان کیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ
ہؤلاء شہیدا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ ہاں، ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا، یعنی ان کا نبی، اور پھر ان سب پر اے حبیب ہم تیری گواہی لائیں گے اور تجھے نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اللہ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس درس قرآن کی بزم کو ہمارے حق کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔